حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لا یبال المرء ما اخذ منه ام من الحرام ام من الحلال، کہ لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو چیز میں لے رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، کہ کس طریقے سے میرے پاس دولت آ رہی ہے، کس طریقے سے میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں۔ فرمایا اس بات کی انسان پرواہ چھوڑ دے گا کہ یہ چیزیں حلال بھی ہے یا نہیں ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ یہ خبر نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے دی۔ ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے۔ اس وقت تو صحابہ کرام کا دور تھا، ہر چیز میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی مشکوک لقمہ بھی پیٹ میں چلا جاتا تو انگلیاں ڈال کر وہ قے کر دیا کرتے تھے۔ ایسی زندگی صحابہ نے گزاری، مگر نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس دور کی پیشن گوئی فرمائی کہ ایسے بھی لوگ آئیں گے کہ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے، صرف مال و دولت کے پیچھے دوڑیں گے۔ یہ پرواہ انہیں نہیں ہوگی کہ یہ جو میں کما رہا ہوں، میرے پاس جو مال آ رہا ہے، اپنے بچوں کو جو کھلا رہا ہوں، یہ حلال میں سے ہے یا حرام میں سے ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس لیے انسان جب حرام کھاتا ہے، حرام کھانا یہ انسان کے ایمان کی موت ہے، کہ انسان کی ایمان کی موت ہے۔ انسان کا جب لقمہ، حرام کا لقمہ انسان کے پیٹ میں اترتا ہے، انسان کے ایمان کی جو روح ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس لیے اس پہ کوئی بات، پھر اچھی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا، پھر وہ نمازوں کی طرف بھی اس کا دل نہیں لگتا، پھر نیکی کی طرف بھی اس کا دل نہیں لگتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی نے 10 دراہم کا کپڑا پہنا ہوا ہو، یعنی 10 دراہم کا کپڑا اگر ایک آدمی نے پہنا ہوا ہو اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ کر دے کر فرماتے ہیں میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائے اگر یہ حدیث میں نے نبی علیہ السلام سے نہ سنی ہو۔ یعنی ایسے پختہ یقین کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ وقت بھی مجھے یاد ہے اور وہ الفاظ بھی مجھے یاد ہے جو میرے نبی نے ارشاد فرمائے کہ جو کوئی 10 دراہم کے کپڑے میں 1 درہم بھی حرام کا ہوگا اس کی کوئی نماز قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، کہ حرام کی ایسی نحوست ہوتی ہے۔ انسان کے ایمان کی یہ موت ہے، ایمان کی موت بئی طور ہے، عبادات ہی قبول نہیں ہوتی، انسان عبادات کرتا ہے۔ اور اس بات کا صحابہ کرام پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کھانے کی چیز پیش کر دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے وہ چیز کھا لی۔ پھر اس شخص سے بات چیت میں پوچھا کہ یہ چیز آپ کہاں سے لائے تھے؟ تو وہ کہنے لگا زمانہ جاہلیت کے اندر میں کاہن تھا، لوگوں کو خبریں دیا کرتا تھا، تو ایک شخص کی خبر سچی نکلی تھی، اس نے مجھے کچھ پیسے دیے، اس میں سے یہ چیز میں نے خریدی۔ فوراً، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا، اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، لیکن وہ چیز کھا لی تھی، فوراً انگلیاں حلق میں دیں اور وہ چیز قے کر دی۔
کہ حرام کا لقمہ ان کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی یہ بات تھی کہ حرام کا اگر لقمہ پیٹ میں جائے گا تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان دنیا کے اندر جیسے دیکھتا ہے میں پاکیزہ مال کھاؤں، صاف ستھری چیزیں کھاؤں، اچھی اچھی چیزیں، معیار کی چیزیں لے گا، اگر خریداری کرنے جائے گا تو گوشت وہاں سے لے گا کہ جہاں صفائی ہوتی ہو، جہاں چیز اچھی ملتی ہو، راشن لینے جائے گا تو فلاں سٹور میں جاؤں گا وہاں چیزیں اچھی ہوتی ہے، اچھی کوالٹی کی چیزیں ملتی ہے۔ لیکن ہم دنیا کے اندر ہر چیز کے ظاہر کو تو دیکھ لیتے ہیں، ظاہر کی صفائی تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن روحانی صفائی نہیں دیکھتے کہ یہ چیز اگر لے رہا ہوں اگر حرام کی کمائی سے لیں گے تو وہ چیز اندر جا کر کوئی اس ستھری چیز کا فائدہ نہیں کہ جس چیز کو کھا کر ہماری عبادت ہی قبول نہ ہو، جس چیز کو کھا کر ہم جہنم کے مستحق بن جائے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان اگر نظر دوڑائے کھانے پینے کی چیزوں میں صاف ستھری چیزیں ضرور دیکھے، اول درجے میں دیکھے حلال چیزیں کھاؤں، حلال آمدنی میری ہو، حلال چیزیں خود بھی کھاؤں، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں، پھر اس کے بعد انسان صاف ستھری چیزیں دیکھیں تو انسان کا ایمان کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، حرام سے ان کا جسم پرورش کرتا ہے، جنہیں حلال کی پرواہ نہیں ہوتی، تو فرمایا انہو لا یربو لحم نبت من سحد الا کانت النار اولا بہ، کہ جو گوشت حرام سے نشو نما پالے، یعنی انسان حرام کھاتا ہے، جسم میں نشو نما ہوتی ہے، گوشت بنتا ہے، فرمایا جو وہ گوشت آگ ہی اس کے لائق ہے، کہ اس آگ ہی کے مستحق وہ انسان ہوگا جو حرام کھاتا ہے۔ فرمایا وہ جسم آگ ہی کا مستحق ہوگا، اسے آگ ہی میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے انسان سب سے پہلے حلال کی کوشش کرے، حرام سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچائے۔ حرام مال کے نقصانات ہے، سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے حرام مال کا کہ انسان کے مال میں بے برکتی آ جاتی ہے، کہ اگر حلال پیسے بھی ہوں گے ساتھ میں حرام کے بھی مل گئے تو مال میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، مالوں میں برکت نہیں رہتی، گنتی میں تو پیسے زیادہ ہے، مہینے کا آخر ہوتا ہے تو کچھ نہیں بچتا، قرض وصول کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں کے تنخواہ دار لوگ دیکھیں مہینے کے آخر میں رو رہے ہوتے ہیں، 30 سے 40 ہزار کمانے والا خوشحال ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، لاکھوں کی تنخواہیں لینے والا، لاکھوں کا کمانے والا وہ رو رہا ہے۔ آج کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے رو رہا ہے مال سے برکت اٹھ چکی ہے۔ جب انسان کے مال میں حرام مل جائے تو انسان کے مال سے برکت اڑ جاتی ہے، مال میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اور دوسرا نقصان حرام مال کا کہ انسان کے دل کے اندر تاریکی آ جاتی ہے، ظلمت آ جاتی ہے، انسان کا جی عبادت میں پھر نہیں لگتا، انسان کا پھر عبادت میں جی نہیں لگتا۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، فرماتے ہیں ایک جگہ ایک شخص نے میری دعوت کی، میں دعوت میں چلا گیا، میں نے کھانا کھایا، بعد میں مجھے پتہ چلا اس شخص کی آمدنی مشکوک ہے، تو فرماتے ہیں کافی عرصے تک میں اپنے دل کے اندر اس کھانے کی ظلمت کو دیکھتا رہا اور بار بار میرے دل کے اندر گناہ کے داعیے پیدا ہوتے رہے اس مشکوک مال کے کھانے کی وجہ سے۔ آج ہم حرام کھائیں گے، اگر ہمارے مال میں حرام کی آمیزش ہوگی تو پھر گناہوں پر دل آمادہ ہوگا، دل کی توجہ بار بار گناہوں کی طرف جائے گی، گناہوں کے داعیے پیدا ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ حرام مال ہوتی ہے۔ جب یہ جسم میں حرام مال اتر جائے پھر انسان کو نیکی کا داعیہ کبھی نہیں آئے گا، پھر انسان کو ہمیشہ گناہ کے داعیے آئیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو،
اپنے رسولوں کو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں کو ارشاد کہ کلوا من الطیبات، صاف ستھرا پاکیزہ مال میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، کہ مال پاکیزہ ہوگا تو پھر نیکی کی توفیق ہوگی، نیک اعمال کی توفیق ہوگی، پھر نیکی کی داعیے انسان کے دل میں پیدا ہوں گے۔ اگر حرام مال ہوگا، حرام مال کھائیں گے، کبھی نیکی کے داعیے پیدا نہیں ہوں گے دل کے اندر۔ اس لیے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ نیک اعمال اس وقت مقبول ہوں گے اللہ کے یہاں جب مال بھی پاکیزہ ہوگا، جب انسان کا مال بھی حلال ہوگا۔ حلال مال کھائیں گے تو نیک کام کا جذبہ پیدا ہوگا، اگر حرام مال کھائیں گے تو برائیوں کے جذبات دل و دماغ کے اندر آئیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے یوسف بن ارطاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک نوجوان جب عبادت کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ اس نوجوان کو ذرا دیکھو، اس کی آمدنی دیکھو، اس کی آمدنی میں حرام کی آمیزش ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ دیکھتے ہیں اس نوجوان کی عبادت میں حرام کی آمیزش ہے یا وہ حرام کھاتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس کے پیچھے مت پڑنا، اسے اپنے حال میں چھوڑ دو، اسے عبادت کرنے دو، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ شیطان بھی اس سے بے فکر ہو جاتا ہے کہ یہ آلریڈی حرام کھا رہا ہے، اس کی عبادت ویسی ہی قبول نہیں، اس کو کرنے دو عبادت۔ تو حرام کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتے۔ اور تیسرا نقصان، انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حرام کے مال کی وجہ سے انسان کی دعائیں اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آتا ہے، دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال بھی پراگندہ، اس کے جسم بھی غبار آلود ہے اور انتہائی تھکا ہوا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرا یہ کام کر دیجئے، میرا فلاں کام کر دیجئے، میری دعا قبول کر دیجئے۔ اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا حال اس آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا پہنا ہوا حرام، اس کا کھایا ہوا حرام، اس کے جسم نے جس چیز سے نشو نما پائی وہ بھی حرام۔ تو فرمایا کیسے اس شخص کی دعائیں قبول ہوگی؟ دعائیں قبول انسان کی نہیں ہوتی، عبادت انسان کی قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جب انسان حرام کھاتا ہے، ایک روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے بیت المقدس پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے کہ وہ دن اور رات آواز لگاتا ہے کہ جو شخص حرام کھائے گا اس کے نہ فرائض قبول ہے نہ نوافل قبول ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، چاہے شب قدر میں عبادت کر رہا ہو، چاہے رمضان کے اندر عبادت کر رہا ہو، چاہے راتوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ سے مانگنے والا ہو، لیکن جب تک وہ حرام کھاتا رہے گا، حرام کھائے گا، تو فرمایا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور حرام کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں حرام یہ ہے کسی نے سودی کاروبار کر لیا وہ بھی حرام ہے، چوری کر لی وہ بھی حرام ہے، جوا کیا وہ بھی حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ لیکن حرام کی اور بھی صورتیں ہوتی ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، حلال مال ہے، وقت بھی دے رہا ہے، لیکن غلط بیانی سے مال بیچ رہا ہے، وہ بھی اپنے حلال مال کو حرام کر دیتا ہے، اس میں بھی حرام کی آمیزش آ جاتی ہے، اس کا مال بھی حرام ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں مال جو فلاں خراب کپڑا تھا اسے بھی میں نے نکال دیا، خوشی کا اظہار کر دیتا ہے کہ اتنے میں میں نے یہ مال نکال دیا، حالانکہ مال خراب تھا، لیکن دھوکہ دے کر
جھوٹ بول کر میں نے یہ مال نکال دیا، بظاہر دل میں یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اپنے پاک مال کو وہ حرام کر دیتا ہے۔ یوں سمجھے دودھ بالٹی کے اندر دودھ ہو، پیشاب کا ایک قطرہ اس میں گر جائے تو سارا دودھ خراب ہو جاتا ہے، پانی میں پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے حلال مال کو حرام کر دیتا ہے، حرام کی آمیزش اس میں آ جاتی ہے۔ اس لیے انسان تاجر احباب بھی غلط بیانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ ملازم ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کام نہیں کرتا، کام میں کام چوری کرتا ہے، اپنے کام ذاتی کام کرتا ہے، یہ بھی اپنے مال کو حرام کر رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہلاکت ہے جو کام کے اندر، چاہے ڈیوٹی کے اندر کوئی ملازم ہو، چاہے کوئی تاجر ہو، انسان جس موڑ پر بھی ہو، جس موڑ پر بھی انسان ہو، اپنی آمدنی دیکھے کہ آمدنی میری حرام نہ ہو، حلال کی آمدنی ہو۔ اور انسان جب صبح شام اس بات کی فکر کرے گا کہ میں حلال کھاؤں، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤں، تو ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح سے لے کر شام تک اس فکر میں رہتا ہے اور اس فکر میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے حلال کماؤں، تو شام کو جب گھر واپس لوٹتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک تاجر جب تجارت کرتا ہے، اس تجارت کی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ نوافل مسجد میں نفلی نماز پڑھنے والے سے افضل ہے، لیکن شرط یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور جھوٹ دھوکے سے بچائے، اپنے مال کو بھی غلط بیانی دے کر نہ بیچے۔ فرمایا ایسا مال جو حلال طریقے سے کام کرے گا، حلال طریقے سے مزدوری کرے گا، اسے اللہ تبارک و تعالی شام کو جب گھر پہ لوٹتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کے اندر یہ خصلت آ جائے کہ میں حلال اور حرام کی تمیز انسان کے اندر آ جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ انسان کے اندر یہ تمیز آ گئی کہ میں حلال کھاؤں، یہ فکر انسان کو آ گئی، تو فرمایا اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی، کہ دنیا کی ساری نعمتیں اسے عطا کر دی گئی۔ جو اس بات کی ہر وقت فکر کرے کہ میں حلال کھاؤں، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، یعنی میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال، اپنے مال کو حلال کر دو اور حلال کھانا شروع کرو، اللہ تیری ہر دعا قبول کریں گے۔ حلال کھاؤ گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص حرام کا لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جس کا سارا کھانا ہی حرام ہو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے عبادات کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے بنا ہوا ہو، جس کا جسم حرام سے نشوونما پایا ہوا ہو، فرمایا وہ جسم آگ کے زیادہ لائق ہے، اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔ اگر چاہتے ہو میری عبادت قبول ہو تو انسان اپنے مال کو حلال کر دے، چاہتے ہو میری دعائیں قبول ہو جائے تو اپنے مال کو حلال کر دو، حرام سے اپنے آپ کو دور کر دو۔ چاہتے ہو میرے گھر کے اندر مال و جان کے اندر برکتیں آ جائے، اپنے مال کو پاکیزہ بنا لو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، ایک تاجر تھا، صبح اپنی دکان میں آیا، ترازو توڑنے لگا، کسی نے پڑوسی نے پوچھا
ترازو کیوں توڑ رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کل میرے فلاں پڑوسی کا انتقال ہو رہا تھا، ہم اسے کلمہ پڑھا رہے تھے، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ پوچھا کہ کیا وجہ؟ تو کہنے لگا ترازو کا کانٹا میرے حلق میں اٹکا ہوا ہے، مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دے رہا، مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دے رہا۔ حرام کی کمائی ہوگی، دھوکے سے مال بیچا ہوگا، کم مال دے کر زیادہ پیسے لیے ہوں گے، ترازو میں 2 نمبری کی ہوگی، تو فرمایا موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کسی نے دودھ پیش کر دیا، دودھ پیش کرنے کے بعد آپ نے پیا، پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا فلاں جگہ پر زکوٰۃ کے اونٹ چر رہے تھے، مستحقین نے مجھے دیا۔ حالانکہ صحیح تھا، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں حلق میں ڈالی، وہ قے کر دیا وہ اس دودھ کو، تاکہ ایسا مشکوک چیز بھی میرے جسم میں نہ جائے۔ صحابہ ایسی احتیاط کیا کرتے تھے، اس لیے کہ حرام مال اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں، حرام مال سے صدقہ بھی کریں گے تو کوئی قبول نہیں ہے۔ حرام مال جتنا بھی انسان صدقات دیتا رہے، جتنے بھی انسان قربانیاں کرتا رہے، جتنے بھی انسان نیک کام حرام مال سے کرے، اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں۔ اللہ کے یہاں کیسے قبول ہوگا؟ ہمیشہ برائی کو برائی سے نہیں مٹایا جاتا، برائی کو نیکی سے مٹایا جاتا۔ حرام مال پہلے سے ہی برائی ہے، اس کے ذریعے ہم کیسے برائی ختم کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ صدقات دے کر ہم اپنے آپ کو بچا لیں، ہمارے اعمال نامے کے اندر صدقات کا، نیکیوں کا اضافہ ہو، لیکن جب حرام ہوگا، جو برائی ہی ہوگی، تو برائی سے کبھی برائی نہیں مٹتی۔ اس لیے نیک مال، صاف مال ہوگا، حلال مال ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں بھی صدقہ کریں گے تو اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے یہاں قبول بھی وہی مال ہوگا جو پاکیزہ مال ہوگا۔ تو حرام کھانے سے انسان اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے معصوم بچوں کو بھی بچائے۔ حرام مال کی نحوست ہوتی ہے، گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، عمر میں بے برکتی آ جاتی ہے، گھروں کے اندر رنجشیں آ جاتی ہے، انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، انسان پر بیماریوں کے حملے ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری پریشانیاں حرام مال کی نحوست سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔